السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بھی سنائیں گے جس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے پردے میں رکھے گا۔ ایک لڑکے نے یہ شرط مان لی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اس لڑکے نے کیا کیا آگے ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر اس کے علاوہ ہم آپ کو حضرت علی کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے۔ اس لیے دوستو، ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا، یعنی پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان نے یہ شرط مان لی اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر آخرکار وہ وقت آیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت خراب ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ان کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، یعنی کھیت کے کاموں میں میری مدد کرنی ہوگی۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی، کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی، یعنی اس کو بے پردہ رہنا پڑتا تھا۔ جب اس کے یہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تک اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ شوہر نے کہا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا تجھے پردے یا بے پردگی سے؟ زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی تو رکھتے ہیں۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو بھی سمجھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں تیسرا بیٹا بھی داخل ہو گیا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے ماں سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس لیے اس نے تمہارا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے تمہاری آدھی لاج رکھی، یعنی دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جاتی تھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر کسی گاڑی چلانے والے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات ہے تو کڑوی لیکن سچی ہے۔ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں، سفر آسان ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، غیر مناسب رویہ، بیوی کا غیر مناسب رویہ۔ نمبر 2، بد زبانی، اور نمبر 3، شوہر کو اس کا مقام نہ دینا ہی شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔
دوستو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے۔ دوستو آپ بھی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتا ہے۔ تو چلیے اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر یہ کہنے لگا، یا علی برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص برا وقت انسان کے غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی برا وقت بھی اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لاتا ہے، وہ کیسے؟ بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت علی فرمانے لگے، یاد رکھنا برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پہچان کا آئینہ ہے۔ جب انسان خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے اسے کبھی نظر نہیں آتے، لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور بھی زیادہ لوگ ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔